آج کل الحمدللہ مرشد کریم کی تلاش ہوا کرتی ہے اور لوگ بیعت بھی کرتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ مرشد اور بیعت کا ثبوت کہاں سے ہے؟ مرشد اور بیعت کا ثبوت کہاں سے ہے؟ مرشد کا معنی رہنمائی کرنے والا، اور بیعت جو ہے یہ اسی رہنمائی کے لیے ایک ایگریمنٹ ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے پاس جا کے یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ مجھے اس راہ کے اندر جس طرح چاہیں چلائیں، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے باطن کی اصلاح ہو جائے۔ بنیادی طور پہ بیعت کا مفہوم یہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب بیعت کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو بیعت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے، تابعین سے بھی ہے۔ 1400 سال سے جب سے اسلام چلتا آ رہا ہے، بیعت کا ثبوت تب سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت فرمایا کرتے تھے، خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر لفظ موجود ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اسی طرح احادیث مبارک کو اگر دیکھیں تو بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، دیگر کتب احادیث کے اندر بکثرت ایسی احادیث موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت فرمائی۔ اس میں جو ہے وہ جہاد کے موقع پر بھی ہے، اسلام قبول کرنے کے موقع پر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بیعت کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی یہ بیعت کے الفاظ بھی موجود ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں پر بھی ہوں گے، اور حق بات کہنے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ بھی بیعت کے اندر الفاظ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے ہر خیر پر بیعت لی، ہر نیکی کے کام پر بیعت لی۔ تو جیسے ہمارے ہاں جو مروجہ بیعتیں ہیں یہ بھی یہی ہوتی کہ جیسے قرآن پاک کے اندر تھا کہ فلاں فلاں گناہ سے بچیں گی، اور حدیث مبارک کے اندر آ گیا کہ یہ نیک کام کرنے پر بیعت لی گئی، تو ہمارے ہاں جو مشائخ کرام بیعت لیتے ہیں اگر آپ ان کے الفاظ پر غور کریں تو وہ بھی اسی طرح کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے کہ میں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بد نگاہی سے، ان گناہوں سے بچوں گا، اور میں نماز پڑھنے کی اور ان نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ ارادہ کرتا ہوں، ان کی نیت کرتا ہوں۔ تو ہماری یہ جو بیعت ہے یہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی انہی نصوص کو سامنے رکھ کے ہے۔